آپ کسی بھی اور ملک کے اندر پاکستان کے علاوہ اس کیس کو چلا رہے ہوتے تو اس کیس کی ہیئرنگ ہی مشکل تھی. وہ چیز نیوز بن گئی. پہلے وہ نیوز نہیں تھی, پہلے وہ ایک جلسہ تھا. یہ اپ ڈیٹ اس پورے کیس کی نوعیت کو بدل دے گی. السلام علیکم, میں ہوں ہاشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. ابھی الیکشنز ہے جی پاکستان کے اندر. سب پارٹیز اپنے جو ہے الیکشن کیمپین ہو رہی ہے, اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہی ہے, لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان ان کی جو الیکشن میں پرفارمنس اور ان کی جو ایون کیمپیننگ ہے وہ کویشچن مارک ہے. ابھی اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے. ان کے اوپر کیسز ہیں, ان کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں. حالانکہ اوبیسلی کہا یہی جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کو دی جائے گی, بٹ بہرحال سائفر کیس کے بارے میں ایک بہت امپورٹنٹ بہت بڑی اپڈیٹ ہے جو میں نے ابھی شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ. یہ اپڈیٹ یہ اس پورے کیس کی نوعیت کو بدل دے گی جو عمران خان کے اوپر غداری کا ڈیالہ جیل میں جج ابو الحسنات کے انڈر چل رہا ہے. عاصم منیر کا جو امریکہ کا دورہ ہے اس کے اوپر بات ہوگی. شیر افضل مروت جو ہیں جو گرفتار ہوئے تھے وہ ریلیز ہو گئے ہیں. ان کی اریسٹ اور اس طریقے سے ریلیز اور اس ساری چیز کے اوپر ہم بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس میں شیر افضل مروت کی, جن کو اریسٹ کیا گیا تھا کوئی 3 دن پہلے آئی تھنک لاہور میں. وہ پنجاب میں آئی تھنک ان کے لائنڈ اپ تھے جلسے, جس میں لاہور میں وہ ہائی کورٹ میں وہ کلاس سے خطاب کر کے نکلے ہیں اینڈ گاٹ اریسٹڈ آن ہز وے بیک. اور اس میں جی ان کو رکھا گیا کوٹ لکھپت جیل میں 1 مہینے کے لیے. جی نظر بند تھے وہ, لیکن کورٹ آرڈرز آئے ان کو ریلیز کیا جائے اور ان کو پھر ریلیز کر دیا گیا. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے جیل سے نکل کے کیا میڈیا ٹاک کی ہے کہ بہت برے طریقے سے رکھا گیا ہے ان کو جیل میں. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کمفرٹیبل سٹنگ یا لیٹنے کے لیے کچھ پرووائڈ نہیں کیا گیا. میں شوگر پیشنٹ ہوں, مجھے میڈیسن نہیں دی گئی, مجھے ڈرگ ایڈکٹس کے سیل کے ساتھ رکھا ہوا تھا. وہ بہت شور کرتے تھے اور میں ریسٹ بالکل ہی میرا جو تھا وہ امپاسبل تھا. ساتھ ساتھ جو کانسٹیبلس تھے ان کا بیہیویئر میرے ساتھ بہت زیادہ غیر انسانی بہت برا تھا. یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں. اور ساتھ کے جی مریم نواز کا جو انفلوئنس اور گرپ ہے پنجاب پولیس کے اوپر, اٹس گیٹنگ اسٹرانگر بائی ڈے. عمران خان کو بھی اسی طرح کی ون سون ملے گی جس طرح میں نکل کر آیا ہوں. اسی طریقے سے ایک دن عمران خان صاحب بھی جیل سے جو ہے آزاد ہو کر آئیں گے وزیر اعظم کے طور پہ اس ملک کے. یہ شیر افضل مروت نے کہا ہے. یہ ساری بات ان کی جیل سے نکلنے کے. اب کویشچن یہاں پر ہم نے یہ فوکس کرنا ہے کہ اریسٹ کیوں ہوا. چلیں وہ ہم پہلے کویشچن کر رہے تھے, اب کویشچن اور تھوڑا سا چینج کر دیتے کہ جی ریلیز کیوں ہوا. 3 دن کے ٹائم پیریڈ میں اریسٹ اینڈ ریلیز ڈز ناٹ میک سینس. جب اریسٹ ہوا تھا کہ 3 MPO کے تحت ان کو اریسٹ کیا گیا تھا تو یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک بندے کو آپ اریسٹ کرتے ہیں جو اس ٹائم بیسیکلی الیکشن کیمپیننگ کر رہا ہے پارٹی کی, اور ایسا کوئی ایشو اس بندے کے ساتھ یا اس نے کریٹ نہیں کیا, بٹ اس کو آپ اٹھا لیتے ہیں سیکنڈ اٹیمپٹ اریسٹ میں اور ساری چیز چل رہی ہے. اس کے بعد آپ اس کو 3 دن بعد کے ریلیز کر دیتے ہیں. یہ ایک ڈیسیجن میکنگ میں کنفیوژن ہے کیا جو اریسٹ کرتے ہیں, جو اریسٹ کا آرڈر دیا جاتا ہے, یا اس میں کنفیوژن ہے, یا ریلیز کرنے کے ٹائم پر اس پہ کنفیوژن ہے کہ کوئی اسٹریٹ فارورڈ چیز نہیں سوچی جاتی کہ اچھا چلو یار اس بندے نے یہ چیز کی ہے, یہ لیگل ڈاکیومنٹس ہے تو اس کو ہم جو ہے نا اریسٹ کر لیتے ہیں. اوبیسلی جب آپ کسی کو لیگل گراؤنڈس کے اوپر اریسٹ کریں گے تو آپ اس کو 3 دن میں بغیر کسی چیز کے ایسے چھوڑ نہیں سکتے, لیکن آپ نے اس طریقے سے اس کو جانے دیا جی کورٹ بیچ میں پڑتی ہے وہ اس طریقے سے. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ بندہ تو عام پاکستانی وہ تو کنفیوز ہے ہی, لیکن کبھی کبھی ایسی فیل آتی ہے کہ شاید جو پاکستان کے اندر جو گورننگ پاورز ہیں, اتھارٹیز ہیں, وہ بھی کنفیوز ہیں. ان کو بھی اسٹریٹ اپ ایز سچ نہیں سمجھ آتا کہ کس ایکشن کو ہولڈ کر کے رکھنا چاہیے. اگر اس طریقے سے چیز کو جانے دینا تو میرا خیال ہے آپ کریں ہی نہ, یا آپ نے یہ فیئر ڈالنے کی ایک طریقے ہوتے ہیں اریسٹ اینڈ ریلیز کہ جو ایک اسٹریٹ کیمپیننگ یا ایک کام سیدھا چل رہا ہے اس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس ریگارڈلیس. یہ بات نہیں ہو رہی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا بندہ تھا یا PMLN کا بندہ تھا. یہ بات ایک سیدھی بات ہے سیاست کے لحاظ سے کہ سیاست
چل رہی ہے اور اس کے بیچ میں ڈسرپشن کریٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح جس طرح ورچوئل جلسہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیا ہے, وہ ویسے تو وہ آئے ہیں, انہوں نے جلسہ کرنا تھا, اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی, نیٹ بند ہو گیا جی, یہاں پہ انٹرنیٹ کی ساری چیزیں بند کر دی گئیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز, اور یہ خبر بن گئی ہر ایک نیوز پیپر کے اندر. اب اس کے اوپر تو بات کر لی تھی کہ جی ورچوئل جلسہ ہونا تھا, نمبرز ڈسٹرپٹ ہوئے ہیں اور یہ ساری بات. اور امپورٹنٹ سب سے چیز اس میں یہ یاد رکھیں کہ جو نمبرز آن لائن سوشل میڈیا پلیٹ فارم یا کسی بھی آپ کے آن لائن جلسے میں شو اپ کریں گے, اٹ از ناٹ نیسسری کہ وہی گراؤنڈ پر الیکشن میں جا کے ووٹ بھی ڈالنے والے ہیں. یہ ایک میرا خیال ہے پریکٹیکلی ٹرائیڈ چیز ہے جو ہم سب دیکھ چکے ہیں, پاکستان تحریک انصاف دیکھ چکی ہے, پاکستان میں ہر بندہ اس چیز کو ایکسپیریمنٹ کر چکا ہے. تو وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کتنے لوگ اس جلسے میں آ رہے تھے, نہیں آ رہے تھے, 10 لاکھ آئے, 2 لاکھ آئے, اٹس ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے جب یہاں پر سروسز انٹرنیٹ کی ختم کی, خراب وہ روک دی, تو وہ چیز نیوز بن گئی. پہلے وہ نیوز نہیں تھی, پہلے وہ ایک جلسہ تھا جو ایک پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے اور انہوں نے کر لیتے, ختم کرتے, بات ہو جاتی. لیکن جب اس کو روکا گیا تب وہ نیوز بن گئی. ہر ایک جگہ کے اوپر جو ہے, مجھے آنیسٹلی خود جو ہے وہ اصل میں نے اس کے بارے میں سرچ کیا, کیونکہ میرا کچھ بھی جو تھا سوشل سائٹس they were not working. I had to go and search کہ جی کیا ایشو آ رہا ہے, کیا اوور آل ڈسٹرپشن آئی ہے. کبھی واٹس ایپ ڈاؤن ہو جاتا ہے, انسٹا ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو آیا جی پاکستان میں ہی صرف ڈاؤن ہے. اور ساری خبر کہاں سے آ رہی ہے جی, انٹرنیشنل نیوز پیپرز تھے, ان کی لنکس تھے. تو یہ اس طرح کی ہیڈ لائن بننے کا کیا فائدہ ملا آپ کو؟ الٹا ان کو فائدہ مل گیا, پاکستان تحریک انصاف کو, کہ وہ پھر سے باہر کے میڈیا میں ہیڈ لائنز میں آ گئے. اور آپ پھر سے میرا خیال ہے دوسرے اینڈ آپ کا جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ نہیں ہوا. وہی بات کہ ہر چیز کو روک کے ڈسرپٹ کر دینا حل نہیں ہوتا. میں یہ بات بیسیکلی کرنا چاہ رہی ہوں کہ کنفیوژن ہے کہ ایک بندہ اریسٹ ریلیز, وہ کنفیوژن ہے, چیز مسئلہ کر رہی ہے, روک دو. اور اس کا آپ نے رزلٹ نہیں سوچا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر آپ اس طریقے سے پورے ملک کا سوشل میڈیا روکیں گے, اس کا بھی رزلٹ جو ہے نا وہ نیوز بنے گی, وہ بھی مسئلہ آئے گا, تو وہ ایک جو ہے وہ نیوز ہی بن جائے گی, زیادہ فائدہ دے دے گی دوسرے کو چیز. تو یہ ڈسرپشن ہمیشہ حل نہیں ہوتا. کچھ چیزوں کو کبھی کرنے دیا جائے, کچھ چیزوں کو کبھی ہونے دیں, تو وہ بہتر رہتا ہے. بلکہ اچھا میں ویسے اس چیز کو پریکٹیکلی نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اب سوشل میڈیا پہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جب ورچوئل جلسہ کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف, تو آپ PMLN اور یہ سارے لوگ جاتے ہیں اور جا کے نا اس کے نمبرس کو ملٹیپلائی بائی 3 کر دیتے, زیادہ کر دیتے ہیں. ان کا کانفیڈنس لیول اور بوسٹ کر جانا تھا. تو پھر جب وہ الیکشنز میں جاتے تو وہ نہ آتے, تو آپ پھر کہہ سکتے تھے کہ جی ہمیشہ کی ان کی حرکت ہے, 2013 لے لو, 2018 لے لو, 2023 لے لو, سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں جی ملینز لے آتے ہیں, لیکن جب گراؤنڈ میں آتے ہیں تو ان کے ہزاروں نہیں اکٹھے ہو رہے ہوتے. تو یہ آپ کر سکتے تھے. یہ چیز روک دو, بلاک کر دو, بین کر دو والے کام جو ہے نا پاکستان کو تھوڑے روکنے پڑیں گے. جو چیزیں بین کرنی چاہیے, بلاک کرنی چاہیے, ان کو کیا کریں. یہ اس طرح کی چیزوں کو کرنے سے جو ہے نا آپ صرف کویشچن مارک بناتے ہیں اور پاکستان کو اننیسیسری چیزوں کے لیے ہیڈ لائنز میں لایا جاتا ہے. اگر ابھی بات کر لیتے ہیں عاصم منیر کے امریکہ کے دورے کی, اس کے کوئی میں نے بڑے کوئی ان ڈیپتھ ڈسیکشن نہیں کرنا ہے. بڑے سارے ہوئے ہیں جو ان کے حق میں ہے, وہ ان کی تعریف کرے گا کہ جو بڑا امپورٹنٹ وزٹ تھا, بڑا اچھا رہ گیا. جو ان کو نہیں پسند کرتا, خلاف ہے, ان کی پالیسیز کے خلاف ہے, وہ کہے گا جی کہ یوز لیس وزٹ تھا امریکہ, جی ماسٹرز US ان کے ہیں اور وہ ان کے پاس چلے گئے, دے آر ویری ہیپی اینڈ آل دوز تھنگس. بٹ 2-3 فیکٹس جو ہوئے تھے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے. صرف کہ جی UN چیف سے ملے ہیں وہ, وہاں پر انہوں نے پیلسٹینینز اور غزہ وہاں کے ہیومن رائٹس اور اس ساری چیز کے اوپر بات کی ہے. انہوں نے ساؤتھ ایشیا میں پیس تب تک پرویل نہیں کرے گا جب تک کشمیر کا ایشو سالو نہیں ہوگا, انڈیا اپنی انسانوں والی حرکتیں شروع نہیں کرے گا, یہ انہوں نے بات کہی ہے. ساتھ ساتھ جی $9 ملین کا ایک چیک لکھ کے جی ایک بندے نے ان کو پکڑا دیا کہ آپ یہ نسٹ میں جا کے ڈونیٹ کر دیں ان کے, کہ ایجوکیشن بہتر ہو. ابھی صرف ایجوکیشن کے لیے نہیں, نسٹ آپ کو پتہ ہو یہ عمران خان کی یونیورسٹی ہے اور وہ اس کے لیے چیک لکھا گیا ہے. عمران خان کو ہمیشہ سے جی اس قسم کے طریقے تو کبھی بھی ان کو کمی نہیں تھی کہ آپ ان کو چیریٹی, لوگ جب چیریٹی کی بات آتی تھی چاہے ہاسپٹل ہو یا ان کی پاکستان کے ایشوز کے لیے, ابھی بھی وہی ہوا ہے. اس طریقے سے ان کو نسٹ کے لیے ایک بندے کا چیک دیا جانا
अब इसको क्या ही कहेंगे, वो आकर इसको क्या कहेंगे, इमरान खान साहब को देंगे कि ये लें जी आप अपनी इसकी नस्ट यूनिवर्सिटी में इसको जो है ना यूज़ कर लें. बट एनीवेज देन अगेन जब आप इंटरनेशनल जगहों पर जाते हैं या इंटरनेशनली कहीं पर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी कंट्री में या किसी भी जगह पे, तो वहाँ के लोगों के लिए ये नहीं है कि अच्छा ये तो इमरान खान का सपोर्टर नहीं है, इमरान खान का दुश्मन है ये तो बंदा, या ये तो इस तरह है. वहाँ पर आप एज अ पाकिस्तानी मौजूद है, एज अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है. इमरान खान जाएंगे तो वासिम मुनीर से, अगर इमरान खान जाते तो वासिम मुनीर से या बाजवा से या नवाज शरीफ से सेपरेट नहीं थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान. इसी तरह नवाज शरीफ जाएंगे तो वो इमरान खान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आसिम मुनीर गए हैं, वो एवरी वन इन द पाकिस्तान वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बस पाकिस्तान के अंदर लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती कि आप सारे एक दूसरे के साथ जो है ना इंटरकनेक्टेड है. इंडिविजुअल जो है हैसियतें आपकी, इनफरादी हैसियत जो आपको लगता है अच्छा ये तो पाकिस्तानी नहीं है, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, एडमिट करनी चाहिए. बात कर लेते हैं जी साइफर केस की. उसकी जो इस टाइम आपको पता ही है कि कितना इस टाइम सीरियस वो केस है. जितने भी इमरान खान के ऊपर केसेस चल रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिसके कॉन्सिक्वेंसेस डायर हैं वो हमारा जी साइफर केस है. गद्दारी का केस चल रहा है इमरान खान के ऊपर. उसके बारे में इंटरसेप्ट की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने क्वेश्चन किया कि ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, ये जो साइफर था, क्या ये एक सिक्योरिटी थ्रेट पोज करता है, क्या इससे पाकिस्तान की जो इंक्रिप्शन है उसको ये थ्रेट बनता है, क्या इश्यूज आते हैं. जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी पाकिस्तान की उसने ISI से एक ऑब्वियसली एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके क्वेश्चन हुआ जिसका उन्होंने जवाब दिया. और उस जवाब का जो टाइटल था वो था जी कि ब्रीच ऑफ क्रिप्टो सिक्योरिटी. और उस पर उन्होंने ISI ने, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने ये लिखा, ये मेंशन किया कि ये जो टेक्स्ट है ये साइफर का, ये कोई थ्रेट पोज नहीं करता है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का, किसी भी तरह की जो है वो इंक्रिप्शन इस तरीके से ऐसा चाहिए, कोई थ्रेट, कोई इशू, कोई हमें जो है ना इसका मसला नहीं है. ये बहुत ही एक बड़ी इंफॉर्मेशन है इस सारे केस के रिलेटेड. यानी कि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि इस केस में सारी बेसिस साइफर की इस टाइम नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात हो रही है, उसको रिवील करने के बारे में बात हो रही है. यहाँ पर ISI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि आप इसको मल्टीप्लाई बाय लाइक अ लॉट ऑफ टूल्स एंड इसको आप बड़ा बढ़ा लें, तब कहीं जाके आप इसको एक कंसिडर करेंगे कि हाँ ये चीज़ अब थ्रेट में कंसिडर हम इसको कर सकते हैं. ये हालात हैं. अकेला ये साइफर का पेज, इसका केस, इसकी वर्थ आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि अभी आप किसी भी और मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अलावा इस केस को चला रहे होते तो इस केस की हेयरिंग ही मुश्किल थी. शायद वो जज ही ये कह देता कि इसकी वर्थ नहीं है, ये इसके ग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये इसको मैं किस बेस पे सुनूं जब हमारी हमारे जो पॉलिसी है उसके अंदर ये एक थ्रेट कंसिडर नहीं होता, तो मैं इसको गद्दारी के केस में इसको नहीं सुन सकता. साइफर का केस जिसके ऊपर इस टाइम मीडिया ब्लैकआउट के ऑर्डर्स हैं, इसको कवरेज ना देने के ऑर्डर्स हैं, इस टाइम इसकी फेयरनेस कॉम्प्रोमाइज्ड कंसिडर हो रही है. और इमरान खान की बहन इस टाइम कॉन्स्टेंटली कहती फिर रही है, उनका एक अपना ही एजेंडा है कि जी पता नहीं सजाए मौत दे दी जाएगी, ये है वो है, इस किस्म की इसके सारी बातें इसके साथ एसोसिएटेड हैं. उसकी रियलिटी ये है इस टाइम अकॉर्डिंग टू इंटरसेप्ट, अनलेस अनटिल जो कोर्ट है, यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं और जो सब हैं वो कहें कि जी नहीं जी ये इंटरसेप्ट को कुछ नहीं पता, हमें पता है, और ISI को कुछ नहीं पता, या ISI की रिपोर्ट भी शायद गलत है, ISI ने दी नहीं थी, ये कोई और ही ISI है, इंटरसेप्ट इज टेलिंग लाइज, ये बात हो सकती है. तो बात इस टाइम करने का मकसद सिर्फ ये है कि एक तो रिपोर्टिंग जो पब्लिश हुई है चीज़, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है उसके बारे में बात. दूसरा ये कि इट्स नॉट अबाउट कि कौन सी इस टाइम पार्टी के बारे में बात हो रही है, कौन से बंदे के बारे में बात हो रही है, इस टाइम ये इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट ये है कि लॉ, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे मुल्क का कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो कोई भी हो, ये बात इम्पॉर्टेंट है कि जब किसी को साइड लाइन करने का टाइम आता है, किसी को भी दीवार से लगाने का टाइम आता है, तो फिर नहीं देखा जाता कि उसकी वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या थी, वो किस पोजीशन को होल्ड करता था पाकिस्तान में, जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था, नहीं, तब उसको आप उस तरीके से जलील करना शुरू करें जैसे आप एक आम पाकिस्तानी को तो रोज़ ही करते हैं. तो ये यहाँ पर हालात हैं.
ہمیشہ سے کنسرن میرا یہی رہا ہے کہ جی سول جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، لیکن ان کی جو خود کی انکمپیٹنسی اور ان کی جو خود کی یہ جو یونٹی ان کے اندر نہیں ہے، ایک دوسرے کے دشمن بننا، رائیولز نہیں بنتے، ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہیں، یہ ان ریزنز کی وجہ سے خود کو ایسی پوزیشنز میں پٹ کرتے ہیں۔ آنے والی جتنی بھی لیڈرشپس ہیں، جب تک وہ یہ ریئلائز نہیں کریں گی کہ جو آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کل دوسرے کے ساتھ ہوگا، یا پھر جو آج آپ دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں وہی کل آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے، جب تک وہ اس سوچ کے ساتھ یہاں پر رول نہیں کریں گے نا، تب تک یہاں پر بہتری بالکل بھی نہیں آنی ہے۔ اسی طریقے سے کل کو شاید ایک اور عمران خان یہاں پر آ جائے، ایک اور نواز شریف آ جائے، ان کے ساتھ بھی اسی قسم کی جو ہے نا حرکتیں ہو رہی ہوں گی۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں جی اکراس دا بارڈرس کی۔ ہمیشہ سے پاکستان سے جو ریلیٹ کرتے ہیں دوسرے ملکوں کی خبریں، اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور ہم کرتے ہیں۔ انڈیا کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہی ٹاپ پہ رہتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کی حرکت اس طریقے کی انہوں نے کی ہوتی ہے، چاہے وہ مائنورٹی رائٹس ریلیٹڈ ہو، ان کی پالیٹکس ریلیٹڈ ہو، کوئی مسئلہ آ جائے ان کی نیوز میں وہ پاکستان کی غلطی ہوتی ہے۔ ابھی بھی انہوں نے پاکستان سے ریلیٹڈ جو ان کا پروپیگنڈا ہے بہت اسٹرانگ ہے، پاکستان کا جواب دینے کی جو گیم ہے وہ بالکل ہی زیرو پہ ہے۔ داؤد ابراہیم جو ایک انڈر ورلڈ ڈان انڈیا میں انڈین ہے وہ، اور انڈیا میں وانٹیڈ ہے، ہی لیوز سم ویئر ان بٹوین دبئی اینڈ کراچی، دس از واٹس بینگ سیڈ۔ تو جی انہوں نے اس ٹائم جی رپورٹ کیا ہے، اور بڑے آفیشیل طریقے سے اس ٹائم انڈیا میں ایک چیز رپورٹ کی جا رہی ہے کہ ہی از پوائزنڈ ان پاکستان، اور وہ کراچی میں ہاسپٹلائزڈ ہیں، اور کراچی میں جس ہاسپٹل میں وہ ہاسپٹلائزڈ ہے نا جی، وہ پورا فلور سیل کر دیا ہوا ہے، یہ ان کی رپورٹس ہیں۔ لیکن ایکچولی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اس کی کوئی جو ہے آپ کو خبر نہیں ملے گی۔ پاکستان کے اندر جو داؤد ابراہیم کے اپنے سورسز ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ جی ہی از کمپلیٹلی فائن، نتھنگ ہیز ہیپنڈ۔ تو وہی بات جی، انڈیا کی خبریں دینے کی جو میڈیا ہے نا جو ان کا، وہ پتہ نہیں کس طرح سوچتا ہے، رات کو سو کے ایک اٹھتے ہیں، نیا اسکرپٹ سوچا ہوتا ہے اور وہ جی وہ میڈیا نیوز میں بتا دیتے ہیں۔ خیر ابھی تک یہ نیوز میں اتنا ہی ہے، نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔